الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورا فلم تبق الملوك ولا القصور خدایا نفس ما بد آفت هست بخواهد عزت در ذلت هست فقط آنکس فلاخ یافت کزتو بسوئے بے نگاہ رحمت ہست زمین پر رحمتیں پھر آسماں برسانے والا ہے زمین پر رحمتیں پھر آسماں برسانے والا ہے پھر گلستان کو باغباں مہکانے والا ہے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اجالا چھانے والا ہے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اجالا چھانے والا ہے جہاں میں پرچم صدق و صفا لہرانے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے زمین پر رحمتیں پھر آسماں برسانے والا ہے بری عادات کو چھوڑیں برے اطوار کو چھوڑیں بری عادات کو چھوڑیں برے اطوار کو چھوڑیں کریں سنت کو زندہ فیشن اغیار کو چھوڑیں کہ غیبت جھوٹ چغلی ٹی وی فیس بک واٹس ایپ کو چھوڑیں معاصی کی عمارت کو بجلت ڈھانے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے زمین پر رحمتیں پھر آسماں برسانے والا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج شعبان المعظم کی 25 تاریخ، چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں تو رمضان المبارک کی بہت بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی پوری طرح قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو تقاضے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس انعام اور تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ پتہ نہیں رمضان تک ہم میں سے کتنے اور نہیں ہوں گے۔ اس دن ایک جگہ بیان کے آخر میں نے ساتھیوں کی تشکیل کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ پتہ نہیں آج شام کا سورج غروب ہوتا ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم میں سے کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہاں سے فارغ ہو کے ہم چلے، عصر کے بعد راستے میں ہم سے فون آ گیا، ایک صاحب کی اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اس لیے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج شام کا ڈوبتا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اتنی لمبی امیدیں باندھ کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ امیدیں جتنی کم ہوں گی اتنے ہی شیطان کے دو پیچ سے ہم بچ جائیں گے، جتنی لمبی امیدیں باندھیں گے اتنے ہی شیطان کے ہاتھوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں۔ اس لیے امیدیں مختصر رکھیں اور ہر دن کو ہم اس انداز سے گزاریں کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ زندہ بھی ہیں لیکن اسپتالوں کا ایک چکر لگا لیں تو سمجھ آ جائے گی۔ ICU وارڈ میں پڑے ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم روزہ رکھیں، اب رکھ نہیں سکیں گے۔ وہ چاہتے ہوں گے ہم نیکی اور تلاوت کریں، کر نہیں سکیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحیح راستے پہ استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چاروں طرف شیطان اور شیطان کے چیلے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کوشش کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ چلنے کے بہت سارے راستے ہیں، اور جہاں نور کا کہا تو وہاں پر نور اور ہدایت کو ایک ہی ذکر کیا، واحد ذکر کیا۔ شیطان کے راستوں اور ظلمات کو جمع کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ شیطان کی گمراہ کرنے کے راستے بہت سارے ہیں،
پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بڑا بہادر اور دلیر بھی کوئی ہو اور اسے کہہ دیا جائے جس راستے سے آپ جا رہے ہیں راستے میں ڈاکو کھڑے ہیں، وہ تمہیں لوٹ لیں گے، ہمارے جیب میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی بہادر سے بہادر آدمی بھی اس راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لٹنے کے لیے اس کے پاس بے شک کچھ بھی نہ ہو، لیکن مال و دولت کی ہمارے ہاں اہمیت ہے۔ ڈاکو کا نام سنتے ہی ہم چونک جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث اور علماء کرام کھول کھول کے ایمان کے ڈاکوؤں کا بیان کر رہے ہیں۔ ان سے ہم نہ ڈرتے نہ چونکتے ہیں اور نہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کا ڈاکو مال سے محروم کرے گا، بیماری جان سے محروم کرے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایمان کا ڈاکو ہمیں مل گیا اور اس نے لوٹ لیا تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے جان سے زیادہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ جان سے زیادہ، جان تو پھر بھی دنیا کی جان چلی جائے گی، ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر سلیم عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو شعبان المعظم کی آخری دن میں جو خطاب فرمایا وہی میں نوعاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ میرے سامنے کھلا ہے، میں آپ کے سامنے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ اور نصیحت فرمائی، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں۔ قال آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، آ گیا ہے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر، اس میں ایک رات اتنی زبردست اور بہتر ہے، وہ بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات آ رہی ہے۔ 1000 مہینوں سے کیا مطلب؟ یعنی اس میں عمل کرنا اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا 1000 مہینوں میں کوئی نیکیاں کرے تو اس میں بڑھ جاتا ہے۔ شہر، یہ مہینہ ایسا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اور یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، آپ میڈیکل طب بھی دیکھ لیں، طب اور ڈاکٹری دیکھ لیں تو ڈاکٹروں کے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہے، بالخصوص پرانے حکماء کی بات کہوں گا۔ آج تو دوائی کھلا کے، دوائی کھا کے ہم بیماری کو دبا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو گئے، وہ صحت نہیں ہوتی، بیماری اندر ہی اندر بڑھ رہی ہے، صرف دوائی کے زور سے دبی ہوئی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ 80% بیماریوں کا علاج بھوکا رہنا ہے۔ ہم بھوکا رہنا شروع ہو جائے، بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو پہلے میں نے پڑھا تھا، لیکن پھر اس پر عمل کر کے دیکھا۔ میں مجرب بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے دوست، اللہ جزائے خیر دے، پنڈی میں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دی، غذائیں تبدیل کر دی، یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے۔ 3 دن عمل کیا، چوتھے دن اثرات محسوس ہونے شروع ہو گئے، اور چوتھے دن کے بعد سے اب تقریباً 3 ماہ کے لگ بھگ عرصہ گزر رہا ہے، کوئی دوائی نہیں، کوئی کچھ چیز نہیں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے جان چھڑا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا ہم چھوڑ دیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔
پھر مجھے ساتھی کچھ بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا بھائی یہ دنیا کا علم اور حکیم اور اللہ نے اسے علم دیا، اس کی بتائی ہوئی بات پر میں نے کسی قدر عمل کی کوشش کی تو میں نے خود ذاتی طور پر اسے بہت اچھا پایا اور اپنے لیے بہتر پایا۔ تو جو حکیموں کا حکیم ہے، جس کی صفت ہی حکیم ہے، جب اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم باز آ جائیں گے تو ہم کتنا فائدہ اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حکیموں کا حکیم اللہ ہے۔ اللہ نے جس چیز سے ہمیں روک دیا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو وہی کرنا ہے، یہ دنیا ویسے لو، بھائی اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ ہم نبی سے زیادہ ان ڈاکٹروں کو زیادہ علم والا جانتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تو امام الانبیاء تھے، ان کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ لہذا اللہ اکبر، تم پہ مہینہ آنے والا ہے، اس کا روزہ، بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ بہانے بعض دفعہ ہم ذرا اوپر نیچے ہوئے جی، کیا بھلے جی میں بیمار ہوں میرے لیے، وہ جی شریعت میں اجازت ہے، شریعت میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ذرا طبیعت خراب ہوئی روزہ چھوڑ دیا، اور بھائی روزہ تو ہے ہی صحت دینے کے لیے، بیمار ہو جاؤ روزہ رکھو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے حضور آئے اور پاؤں سے اسے ٹھونگا لگا کے کہا ابو ہریرہ یہ کیا؟ کہا میرے پیٹ میں درد، اس درد کی وجہ سے میں ایسے لیٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإن الصلاۃ شفاء، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں، وہ یقین ٹوٹ گئے، اور یہ یقین ویسے نہیں ٹوٹے، اس کے پیچھے دشمن نے بڑی محنت کی ہے ہمارے یقین توڑنے کے لیے۔ وہ ہمارے یقین ٹوٹ گئے، دنیا کی چیزوں پہ آ گئے، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ نہیں آ رہے۔ تو اس کا دن کا روزہ فرض ہے، وقیام لیلۃ تطوع، اور رات کی نماز تمہارے لیے ایک زائد چیز ہے، اسے ادا کرو۔ اس پر میں آپ کو کہا کرتا تھا نا، پہلے بھی کہا آج دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، نمازیں عام روٹین کی پڑھتے ہیں تو چونکہ رمضان میں کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، مغرب میں ہم خوب شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ تو روکتے نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نبی نے دیکھو ہماری صحت کا یہاں بھی لحاظ کیا کہ دن بھر بھوکا رہیں گے تو شام کو جب اجازت ملے گی تو پھر ان کا ہاتھ تو رکے گا نہیں، لہذا کہا اتنا کھا لیں گے تو کھانے کے بعد بوجھل ہو جائیں گے، لہذا کہا 20 رکعت اور اضافی پڑھ لو تاکہ جو زائد کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ یہ 20 رکعت اوپر سے زائد ہمیں پڑھا دیے، یہ ہمارے اس زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ تمہارے لیے ایک زائد چیز ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، شاید کہ تم اسے نقصان سمجھو۔ تو جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں رمضان ان کا بہترین گزرتا ہے، جسمانی لحاظ سے صحت مند رہتے ہیں، اور جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں تراویح سے پہلو تہی کرتے ہیں وہ سارا رمضان بس شکایتیں کرتے گزار لیتے۔ تو اس لیے من تقرب فیہ بحصلۃ من الخیر، اور جس نے اس میں ایک نیکی کا کام کیا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، نفل پڑھ لیا، مستحب پہ عمل کیا، وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں اس نے فرائض کو ادا کیا، ثواب کے اعتبار سے بڑھ گیا ہے۔ بہترین کاروبار کا مہینہ آ رہا ہے، ساری دنیا تاجر کہتا ہے کاروبار کا مہینہ ہے، میں بھی کہتا ہوں کاروبار کا مہینہ ہے۔ کسی کا کاروبار کس چیز کا ہے، کسی کا کاروبار کس چیز کا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ یہ ہمارے سود کے دن آ رہے ہیں، تھوڑا عمل کریں گے زیادہ ملے گا، تھوڑا سا گناہ سے بچ جائیں گے اس پہ اجر زیادہ ملے گا، اور انشاءاللہ عید کی رات اگر بازاروں میں نہ گزری، چاند رات کے نام سے خرافات میں نہ گزری، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے جاری ہو جائیں گے۔
اور صبح عید کے دن ہم جو اللہ نے علت بیان کی روزے کی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر رمضان اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہم نے گزارا تو عید کا دن ہمارا متقی بننے کا دن ہوگا۔ اس دن ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا، انعام ملے گا کہ تم نے رمضان میری مرضی سے گزارا ہے، لہذا یہ لو، آج تمہیں میں تقوی اور متقین کی فہرست میں شامل کر رہا ہوں، یہ لو، لے لو اس کا سرٹیفکیٹ۔ تو پس ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو فرائض کا اہتمام کرے، کان کمن ادا 70 فریضہ فیما سواہ، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اور آسان ہے، نیکی کی طرف چلنا بڑا آسان ہے۔ گناہ پہ خرچہ ہوتا ہے، نیکی پہ خرچہ کوئی نہیں۔ نیکی پہ پیسے نہیں لگتے، گناہ پہ پیسے لگتے ہیں۔ ہم پیسے لگا کے گناہ کرتے ہیں اور مفت کی ثواب اور نیکی حاصل کرنے سے کتراتے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کا اجر جنت ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، صبر 3 طرح ہوتا ہے۔ اس پر تفصیلی ایک 2-4 جمعوں میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی تھی، آج صرف ان کے نام لے لیتا ہوں۔ صبر علی الطاعۃ بدوام فعلھا، صبر نیکی پر صبر، ہمیشہ وہ کام کرتا رہے، نیکی کا کام کرتا رہے، ہمیشہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر، بے دوام ترکھا، ہمیشہ اس کو چھوڑے۔ یہ نہیں لوگ کر رہے ہیں تو کرنے دو، لوگ زار کھائیں گے ہم بھی ساتھ کھائیں گے، یہ عقل مندی ہے۔ لوگ کرتے ہیں کرنے دو، اللہ نے عقل دی ہے، ادھر سے تو بڑے ہم عقل مند بن جاتے ہیں۔ جی جس سے بات ہو، جی میری عقل میں نہیں آتی، تیری عقل میں یہ آتی ہے، گناہ آتا ہے عقل میں، گناہ کے کام ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے ایک نے بڑی عجیب بات کہی تھی، وہ فرماتے ہیں جو عقل کی رٹ زیادہ لگاتے ہیں نا، ان سے بڑا بے عقل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے۔ میں آپ کو اسی مثال سے سمجھاؤں۔ ایک شخص کسی ادارے میں ملازم ہو جائے، فوج میں چلا جائے، پولیس میں چلا جائے، کسی اور محکمے کا ملازم ہو جائے، اور محکمے کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں نا، اور یہ شخص ان کے اصول اور ضابطے نہ مانے اور کہے نہیں جی میں اس محکمے کا بڑا وفادار ہوں اور بڑا ایسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ بے شک اپنے آپ کو عقل مند کہتا رہے، دنیا اس کو بے وقوف کہے گی کہ یہ ادارے کے اصول اور ضابطے ہی نہیں مان رہا۔ جب ادارے کے اصول اور ضابطے نہیں مان رہا، اس ادارے کا فرد شمار نہیں ہوگا۔ یہ اس ادارے کا فوج نے وردی دی، یہ کہتے ہیں میں پہنتا ہی نہیں، مجھ کو کاٹن کا سوٹ اچھا لگتا ہے وہ لگاؤں گا، یہ کاٹن پہن کے گھوم رہا ہے، مجھے تو جینز کی پیٹ پہننی ہے، اس نے خاکی وردی اتار کے کوئی اور پہن لی، یہ فوجی ہے؟ اسے تو فوجی کوئی بھی نہیں کہے گا۔ یہ لاکھ اپنے منہ سے کہتا رہے میں فوجی ہوں، تو اس طرح گناہ کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو عقل مند کہتا رہے، لاکھ کہتا رہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس میں عقل ہوتی تو گناہ نہ کرتا، عقل نہیں ہے اس لیے گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم عقل کا ثبوت دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ہم نے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہم نے عہد کیا ہے، یہ وعدہ ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعدہ ہے، یہ 2 وعدے، ایک کلمے میں 2 وعدے ہم کر رہے ہیں۔ کلمے کو ہم نے گپ سمجھا ہوا ہے۔ اس دن بھی راستے ہی میں سفر میں تھے، ایک ساتھی ساتھ تھا، تو کوئی بات چل گئی، کچھ کہنے لگا تو میں نے کہا میاں چھوڑ دو، فضول باتیں نہ کرو، مجھے تو رہ رہ کے وہ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، میں عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہوں، چومی گویم مسلمانم بلرزم،
جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینے سے یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں بدر ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں احد ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں حنین ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں تبوک ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں جسموں کو تلواروں اور زخموں سے چھلنی کرانا ہے، لا الہ الا اللہ کے راستے میں سود کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، غیبت کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، دوسرے کی چیزوں پہ قبضہ کرنے کو چھوڑنا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ بہت سارے تقاضے ہم سے کر رہا ہے۔ میں اپنے گریبان میں رات کو جھانک کے دیکھوں، میں لا الہ الا اللہ کے یہ تقاضے پورے کر رہا ہوں یا میں لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوں؟ جی لوگ یہ کر دیں، جائیں بھاڑ میں، جو مرضی جس کا جی چاہے کرے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے قرآن دیا ہے، ہم قرآن کی بات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ دنیا مخالفت کرتی ہے کروڑ مرتبہ کرے، دنیا کا کلمہ تھوڑا ہی پڑھا ہے ہم نے، ہم یہودیوں کے کلمہ گو نہیں ہیں۔ اور میں اللہ کے کون سے کرم کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ دنیا ہمیں تانے دیتی تھی، وہ مولویوں کا اختلاف ہے کس کی مانے، مجھے بتا آج تو ڈاکٹروں کا بھی اختلاف ہے۔ کچھ ڈاکٹر اس ماسک کے بہت خلاف ہیں جی، اور کچھ ڈاکٹر اس کے حامی ہیں، اور مجھے ایسا انشاءاللہ ثبوت مل گیا ہے، پہلے میں خود اس پہ تجربہ کروں گا پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بات بیان کروں گا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا، اب مجھے بتاؤ دنیا والوں، کون سے ڈاکٹر کی مانے، کون سے سائنسدان کی مانے؟ رات دن سائنس ہو جی، مولوی سائنس کے، ہم سائنس کو خدا نہیں مانتے، علل اعلان کہہ رہا ہوں۔ سائنس 1000 مرتبہ میں نے کہا نیچے کی چیز ہے، سائنس سے اوپر عقل ہے، عقل سے اوپر وحی الہی ہے۔ جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ سائنس مشاہدے سے بات کرتی ہے، آنکھوں سے دیکھ کے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ دنیا نے حضور کے باتوں پہ تجربے کر کے مانا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم بغیر تجربے کے مانتے ہیں، ہم قرآن پہ بغیر تجربے کے ایمان لاتے ہیں۔ دنیا آج جی، وہ امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں ایک صاحب نے پورا مضمون لکھا اس پر، میں نے دیکھا جی مٹی جا رہی ہے یونیورسٹی کی طرف، مٹی کے ڈیلے جا رہے ہیں۔ مجھے تجسس ہوا کیا کروں، وہ جا کے جب وہاں غور و فکر کیا، دیکھا تو پتہ چلا مٹی کو لایا جا رہا ہے کس کے لیے؟ استنجے کے لیے۔ اس پہ تحقیق کی ہے انہوں نے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب مجھے اور آپ کو ٹیشو پیپر پہ لگا دیا۔ لوگ ذرا ہمیں جدید سمجھے نا، اس جدت نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہماری صحتیں ٹھیک ہوئی، نہ ہمارے ایمان ہمارے پاس رہے۔ اس جدت نے پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچا کے چھوڑے گی۔ خیر، صبر عن المعصیہ، گناہ پر صبر، بے دوام ترکہا، صبر کر لے، آج چھوڑ لے، ایک وقت آنے والا ہے آج اللہ کے حکم پر ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی پہ چل جائیں، دنیا جو مرضی کرے، اور ایک وقت آئے گا پھر اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ یہ جگہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نہیں آئے گی؟ تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہتا ہے ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ مرضیاں کرنے سے نہیں ملا کرتی۔ کل بھی ایک جگہ موت کی، وہ قاری منظور صاحب کی اہلی اللہ مغفرت فرمائے فوت ہوئی، تو کہا جی کچھ بات کر لیں۔ میں نے وہاں بھی چلتے ہوئے کہا، میں نے کہا کہ جناب یہ ترلے ذرا اور نیچے جاؤ، اسلام آباد جاؤ تو بیریا ٹاؤن، تو پتہ نہیں ڈیفینس ٹاؤن۔ تو میں نے کہا یار میں امید باندھتا ہوں
کہ وہاں کے مالک مجھے 5 مرلے کا ایک پلاٹ دے دیں، میں ان سے کہوں میں سید بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں، ایسا ملتے نہیں دیتے۔ 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ 5 مرلے کا پلاٹ خواہش کرنے سے مجھے نہیں ملے گا۔ 5 مرلے کا پلاٹ بیٹھ کر اپنے آپ کو سید سمجھنے سے نہیں ملے گا، اور فلاں خاندان کہوں، فلاں قوم کہوں۔ یہ امانی، یہ آرزویں یہودیوں میں تھی۔ میرے آقا نے سچ فرمایا، میری امت میں وہی عادات آئیں گی جو یہود و نصارہ میں تھی۔ یہودی بھی کہا کرتے تھے قرآن پڑھو، اے مسلمانوں اللہ کا واسطہ قرآن پڑھو۔ نحن ابناء اللہ واحبا، اسی اللہ دے پتراں، اللہ دے پیارے ہاں، اسی جنتا دے ایسا دیے۔ یہ تو وہ بھی کہا کرتے تھے، وہی خواہشات آج ہماری ہو گئی۔ اور جنت تو میٹھے کے دار نہیں مڑی ہے۔ جھوٹ میں بولتا ہوں، سود میں کھاتا ہوں، حرام توبے میں کرتا ہوں، نظر میری بہکتی ہے، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ایکس رے نکالتا ہوں، اور پھر بھی میں جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوں۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ آرزویں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امانی، اس قرآن سارے نے اس کی نفی کی ہے۔ یہ آرزویں تے امیدوں بنو بازی اصل لو کون ہے دنیا تے۔ ہائے صبر عن المعصیہ بے دوام ترکہا، معصیت سے صبر ہمیشہ چھوڑنا۔ صبر علی البلاء، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی۔ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں راحت اور تکلیف ساتھ ملے ملے ہیں، ایک ہی گھر میں نہیں دیکھتے ہو۔ کبھی شہنائیاں بجتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہاں بینوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہاں کی نہ راحت دائمی ہے، نہ یہاں کا غم دائمی ہے۔ غم بھی آئے گا، ہم اس طرح منائیں گے، اس طرح گزاریں گے جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خوشی آئے گی، ہم اس طرح اس خوشی کو نبھائیں گے جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنی مرضی کریں گے یا شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر آخرت بڑی بھیانک ہو جائے گی۔ خوشی میں بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو خیر، صبر علی البلاء، مصیبت پر صبر، بحمد اللہ، اس پر اللہ کی حمد بیان کریں گے، و شکر علیہ، اس پر شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی۔ وشہر المواسات، یہ مہینہ ہے مواسا احسان کا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر، یہ مہینہ ایسا ہے یزاد فی رزق المومن فیہ، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس میں اس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور آگ سے اس کی گردن کے چھڑانے کا ذریعہ۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزے دار جتنا اجر اسے ملے گا افطار کرانے والے کو، مِنْ غَيْرَ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، روزے دار کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے ہاں وہ قادر ہے اور قدرت کے اندر تقسیم نہیں ہے، وہ جس کو دے گا پورا پورا دے گا، پورا پورا اللہ عطا کریں گے۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ،
میں قربان جاؤں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے لیے دیکھو یہ سوال نہ کرتے تو ہم کہتے مال و دولت والے مزے کر گئے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سارے ہی تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے، خود محتاج ہیں، ہمارے پاس خود کچھ نہیں، ہم دوسرے کو کیا افطار کرائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، من فطر صائما، جس نے دوسرے روزہ دار کو، یہ نہیں بڑی دعوت کی تے لمبے دسترخوان لگائے، نہیں علی تمرتن، ایک کھجور، صرف ایک کھجور۔ تاجر کے لیے کتنا آسان ہے، اس سے کوئی سودا خریدے وہ تو ایک دو کھجوراں نال بالکل موت نہیں آتی، بدلہ اللہ دے گا، یقین کے ساتھ 2 کھجوریں اپنی طرف سے اضافی ڈالے، یہ لو میری طرف سے نیت کر لے، یا اللہ مجھ سے اتنی ہی میری استطاعت ہے، میں یہ 2 کھجوریں اس کو دے رہا ہوں، روزہ افطار کرے گا، اس پر بھی اللہ بہت کچھ عطا کرے۔ کتنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جھکتا ہوا تول معیشت کی کمی کی یہ وجہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، معیشت کی کمی کی وہ وجہ ہیں جو آقا دو عالم نے ارشاد فرمائی ہیں، جب میری قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، اس میں ناپ تول میں، تو اللہ تعالیٰ قطع عنہم الرزق، اللہ رزق کے دروازے ان سے بند کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، دکاندار سمجھتا ہے میرے سے دھوکہ جی سادہ ہولا پولے، سادہ مومن ہوتا ہے نا، اسے نہ جاتے ہو لمیاں لاندہ ہی نہیں، تو وہ سمجھتا ہو میں بڑا چلاک ہوں، میں اس کو دھوکہ دیتا، اسے نہیں، میاں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ بھول ہے تمہاری کہ تم اسے دھوکہ دے رہے ہو، اسے دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، بولا پالا سیدھا سادہ مسلم۔ اور بعض گاہک بھی ایسے ہوتے ہیں، دونوں طرف ہے، گاہک بھی ایسے ہوتے ہیں جو 2 نمبری کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، کیمرہ لگا ہو تو ہم کتنے ڈرتے ہیں، بڑے سنبھل کے قدم اٹھاتے ہیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ شارق سے زیادہ قریب نہیں؟ وہ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ وہ میرے دل کی حال جانتا ہے، ظاہراً میرا ہاتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے نہیں جانتا، وہ دل کے حال جانتا ہے، یہ سارے مانیں گے، تو میرا ہاتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے نہیں جان رہا اللہ، میرا ہاتھ جو کچھ کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں میں اگلے کو دھوکہ دے رہا ہوں، نہیں دے سکتا، میں دھوکہ کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری تیری حفاظت فرمائے۔ آگے جاؤ، اولا جیم کھجورہ دی استطاعت بھی نہیں، مہنگائی ہے، اور اولا شربت ماں، اور چل یار کھجور مہنگی ہے نا، پانی تو مہنگا نہیں ہے، وہ کسی بھی چشمے سے کہیں سے بھر کے ایک گلاس، ایک پورا گلاس بھی نہیں کہا، ایک گھونٹ، اور کیا ہے، او مذاقت لبن، لسی اور دودھ، ایک گھونٹ لسی یا دودھ کسی کو دے دیا تو یہ بھی اسی ثواب کا مستحق ہے جو بڑے لمبے دسترخوان لگاتا ہے، اسے بھی وہی ملے گا۔ تو اس لیے کتنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کریں گے نا عمل؟ تو یہ رمضان آ گیا، کورونا بھی آ گیا، اس پر میں باتیں کر کر اب تھک گیا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے جی، اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، ماسک تو پہن لیا، میں نہیں اختلاف کر رہا، ڈاکٹر جانے، ان کی تحقیقات جانے، لیکن جس ماسک کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کیا میں نے وہ بھی پہنا ہے؟ میں نے یہ دیکھنا ہے، وہ ماسک میں نے پہنا ہے جو اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس زبان سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے غیبت نہ کرنا، ماسک پہن لے، بند کر زبان، حرام کا لقمہ اندر نہ جائے، بھوک سے مر جاؤ، یہی ہے نا؟ اللہ سے کہیں گے یا اللہ نہیں ملتا تھا، آرام سے آ مر گئے، تیرے پاس آ گئے، رہنا تھوڑا ہی ہے، ادھر رہنا تھوڑا ہی ہے، جانا ایک دن، خوف کو اپنے اوپر مت سوار ہونے دو۔ اور میں آپ کو صاف بتاؤں،
باقی میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے جب سے کورونا شروع ہوا ہے مجھے نہیں یاد سوائے ایک دن، وہ بھی میرے خیال میں 5 منٹ کے لیے میں نے ماسک پہنا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں یاد جب سے یہ کورونا کا ایشو آیا ہے میں نے کبھی ماسک پہنا۔ وہ بھی کیوں پہنا؟ وہ ایک جمعہ آپ کو پتہ ہے میں یہاں نہیں تھا، ہماری بانجی کا نکاح تھا فیصل مسجد میں وہاں گیا تو مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے ماسک کے بغیر۔ میں نے کہا اب تو جمعہ رہ جائے گا، میں کیا کروں گا؟ تو پھر میں نے ماسک وہاں دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے پہنا، اندر ہوتے ہی میں نے اتار لیا۔ وہ دن آج کا دن میرا ایمان ہے کہ جس دن میری موت آئے گی ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے مجھے نہیں بچا سکیں گے، اور جب تک میری موت نہیں آئی ساری دنیا مل کے مجھے مار نہیں سکتی ہے۔ کورونا کی ہوتی ہے نہیں مار سکتی، یہ ایمان کی باتیں ہیں، گپے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے سفر میں رہنے والا آدمی ہوں، اور مجھ سے مجھے یہاں سے ڈی ایس پی آجی مل سا مگر مل جنے آسا ملتے ہی نہیں، نال ملتے بھی ہیں لوگ، مجھ سے ملتے ہی نہیں، نہ ساتھ ہمیں ملتے بھی ہیں۔ میں ایک ایک مجمع میں بیان کر کے نکلتا ہوں، 500 1000 مل رہے ہیں، کوئی دبا رہا ہے، کوئی رگڑ رہا ہے۔ تو میں تو پچھلے سال سے چل رہا ہوں، میرا ایمان ہے اگر مجھے بیماری لگنی ہوئی تو میرا دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور نہیں لگنی کوئی طاقت، بیماری اور صحت میرے رب کی طرف سے ہے، جسے وہ لگانا چاہے۔ وہ حدیث مبارکہ مشہور ہے، حضور سے پوچھا صحابی نے، یہ خارش والا اونٹ اس دوسرے اونٹوں کے ساتھ نہ چھوڑیں، جی متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، آپ عمل کریں جیسے ڈاکٹر کہہ رہے۔ یہ کہا جی اس کو جو دوسروں کو لگے گی، حضور نے پوچھا سب سے پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ اتنے ایمان ہمارے کمزور ہو گئے، اتنا لیول گر گیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جی ایمان پہ مضبوط رہو، احتیاط ضرور کرو، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے، احتیاط جو اصل احتیاط ہے، میرے ملک سے فلم اور ڈرامے بند ہو گئے، عورت باہر نکلنی بند ہو گئی، یہ منع ہے قرآن حدیث کی روح سے یا نہیں ہے؟ سود منع ہے یا نہیں ہے؟ جن کاموں کو اللہ رسول نے حرام کیا وہ میرے ملک میں سر عام چل رہے ہیں، اور ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان کے لیے کوئی ماسک نہیں، ان کے لیے کوئی سینیٹائزر نہیں، اور یہ چیز جس کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں، اے جھوٹ اس کرونے سے زیادہ خطرناک ہے، سود اس کرونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ اس سے زیادہ خطرناک ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو عہد کرتے ہو نا انشاءاللہ توبہ کریں گے، توبہ کرو، باز آ جاؤ، اس مہینہ اول رحمت ہے، میں اس کی طرف انشاءاللہ آئندہ جمعہ ساتھ لگا لوں گا، اس کو بھی اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے۔ تو یہاں پر ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں اشعار کا ترجمہ کر کے اجازت لوں۔ فرمایا بعض حکماء کے نزدیک بڑی زبردست بات کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا اول رحمت ہے، حضور نے فرمایا، اور درمیان مغفرت ہے، اور آخر عتق من النار، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اور میرے تیرے آقا نے فرمایا رمضان گزر جائے بخشش نہ ہو، اس سے بڑا بدبخت۔ رمضان گزر گیا بخشش نہ ہوئی، یہ فکر لے کے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو بخشوانا ہے اللہ سے، جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور کی زاری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان میں حضور کا رونا دھونا بڑھ جاتا، اور نہ منو نہ رو دو، لیکن ڈاکٹروں کی چلو سن لو یار، آج کل ہر گل ڈاکٹر نا، تو ڈاکٹروں کی سنو۔ میں نے ڈاکٹروں کی ایک تحقیق پڑھی، کہا جو آنسو بہاتے ہیں نا دن میں کم از کم ایک ہی مرتبہ آنسو بہا دے کچھ دیر کے لیے، اسے آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ سائنس مانتے ہو تو سائنس سے ہی نہیں مانتے وہ تو سائنس کو مان کے مان لو،
آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہا کرتے ہیں۔ تو اس لیے روئیں کہ باقی آنسو پہ کیا ملے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں زندگی نے وفا کی تو آپ کو سنائیں گے، حدیث سنائیں گے کہ یہ اس ایک ایک آنسو کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے اور اس پہ اللہ عطا کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا من خفف عن مملوکہ، جس نے اپنے مملوک پر، کمزوروں پر اس مہینے کے اندر کیا کیا، کام میں نرمی کر لی، ہلکا کر دیا، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس پر حکماء نے ایک بات کہی، 4 ہیں جس کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں جن میں یہ باتیں وہ محروم ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے محروم رہتے ہیں۔ المتطاول علی منطقتہ، اپنے نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا کرتے ہیں۔ نمبر 2 والعاقل والدیہ، والدین کا نافرمان، یہ بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 3 ومن یحقر الغریب، جو غریب مسافر کی توہین کرے۔ باہر سے آ گیا، اب مسافر باہر آئے تھے جی، چلو جی اسے رگڑا دو جی، پولیس والے میرے بھائی باہر کے آگے، لہذا ان کو پکڑو اور ان پہ جرمانے کرو، بغیر کسی وجہ کے ان کو پکڑ کے ان کو حوالات میں بند کرو یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرو۔ مسافر کے ساتھ زیادتی کرنے والا اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ مسافر کو تو اللہ اتنا اعزاز دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے 4 فرض ہیں، میرے فریضے بدلہ نہیں کرتے، 4 رکعت کو میں تجھ پر 2 کر دیتا ہوں۔ یہ مسافر کی شان ہوتی ہے۔ اور کیا کرتے؟ فرمایا مسافر کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم مسافر اخباروں بھی آگے نویں نہیں سمجھتا، دکاندار بھی اسے لوٹتا ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، مت کرو یہ ظلم۔ دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والا کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ساری زندگی پریشان رہے گا، اربوں میں کھیلے گا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 4 وَيُعَيِّرُ الْمَسَاكِينَ لِمَسْكَنِهِ، کسی فقیر اور غریب کو اس کی غریبی پر عار دلانے والا۔ میں آپ سے کبھی کہا کرتا ہوں ایک جملہ، پتہ نہیں یاد رہتی ہیں فقیر کی باتیں یا نہیں، ایک کہا کرتا ہوں نا، میں دہراتا ہوں یاد آ جائے گا۔ دنیا میں ایک آدمی بتاؤ جس نے دعا کی ہو یا اللہ مجھ کو غریب کر ہے؟ یہ غربت اور امارت میری تیری جی خواہش پر نہیں ہے، نہ ہم نے درخواستیں لکھی تھیں، یہ رب کا امتحان ہے۔ میں کیوں بار بار کہتا ہوں پاگل نہیں، کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ جگہ جگہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جس کا یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ ابتلا کے لیے۔ اور کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ صاحب جلالین نے اس کے معنی میں لکھا امتحاناً، غربت امتحان کے لیے آتی ہے اور امارت ابتلا کے لیے آتی ہے۔ یہ ابتلا ہے، دیکھا جاتا ہے امیر کیا کر رہا ہے، غریب کیا کر رہا ہے۔ تو جو غریب کو اس کی غربت پر عار دلائے، اور یاد رکھنا یہ دن ختم ہونے والے ہیں، ہم سب نے ایک دن چلا جانا ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ 2-3 عربی کے شعروں آپ کافی عرصے سے سن رہے ہیں، چلو آج جلدی جلدی ان کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ رأیت الدار مختلفا یدور، میں نے زمانے کو دیکھا وہ گھوم رہا ہے مختلف انداز سے۔ زمانہ گھوم رہا ہے، کیسے گھوم رہا ہے؟ فلا حزن یدوم ولا سرور، نہ زمانے کے اندر خوشی ہمیشہ کی ہے اور نہ غم ہمیشہ گئے۔ اس دنیا کے اندر نہ خوشی ہمیشہ رہنے والی، نہ غم ہمیشہ رہنے والا۔ جو مغموم ہے صبر کر لے، انشاءاللہ خوشی کے دن آنے والے ہیں۔ جو خوشیوں اور عیاشیوں میں ہے، اے اترانا نہیں، تکبر میں نہیں آنا، ابھی غم کے دن تیرے سر پہ آئے ہوئے ہیں، غم کے دن آ رہے ہیں، مصیبتیں بلائیں ہمارے سر پر ہیں۔ وَقَدْ بَنَتِ الْمُلُوكُ بِهِ قُصُورًا
میں تاریخ انسانی پہ نگاہ مارتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے ان کے محلات ہیں، بڑے بڑے آج بھی جانا شاہی قلعہ دیکھنا لاہور کے اندر، اس کے ایک ایک دیوار پہ 4 گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے قلعے بنانے والے کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے والے بادشاہوں نے تعمیر کیا، کچھ بھی نہیں، عبرت کی ساری چیزیں، کاش کہ ہم عبرت پکڑ لیں ان سے۔ فلم تبق الملوک ولا القصور، نہ ہی وہ بادشاہ رہے نہ ان کے محلات رہے، نہ بادشاہ نہ محلات، خدایا نفس ما بد آفت ہست، اے اللہ ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ بڑی مصیبت ہمارے لیے ہمارا نفس ہے، اور اس کی غلامی پہ ہم آگے، ہم نے نفس کو خدا مان لیا، ہمارا دل آفتے نمی کرا اور دل کو خدا بنا لیا ہم نے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر مجھے کہنے دے مسلمانہ، میں کیوں نہ کہوں کاش ہم مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہوتا، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ خدایا نفس ما بد آفت ہست، اے خدایا یہ میرا نفس میرے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ حب خواہد عزت در ذلت ہست، اور یہ عزت چاہتا ہے ذلت کے اندر، عزت کس میں چاہتا ہے؟ ذلت کے اندر عزت چاہتا ہے۔ ہم نے وہ راستے اختیار کر لیے اوپر سے لے کر نیچے تک، مجھ سمیت میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہم نے ذلت والے راستوں سے عزت چاہ رہے ہیں، نہیں ملے گی، ذلت والے راستوں سے عزت چاہ رہے ہیں، اللہ کی قسم نہیں ملے گی۔ پھر سن لو، اللہ کی قسم نہیں ملے گی، اللہ کی قسم نہیں ملے گی، ذلت کے راستوں سے عزتیں نہیں ملا کرتی۔ فقط آکس فلاح یافت کستو، صرف وہی شخص کامیاب ہوا ہے کہ جس کی طرف اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ از تو تیری طرف سے اللہ بسوئے بے نگاہ رحمت ہس، جسے تو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر جب قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا۔ دوسری جگہ دیکھتا ہوں تو قد افلح المومنون، پھر ان کی آگے صفات آ رہی ہیں، مومنوں کی صفت کیا ہوا کرتی ہیں۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ رمضان کا پورا اہتمام کر کے جی انشاءاللہ وہ الادب المفرد کا درس جو یہاں کے نمازی ہیں ظہر کے بعد ان کے لیے میں دیا کرتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ چلے گا، ساتھ 15-20 منٹ ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں معاشرت اور معاملات پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، تو یہ آج کل ہم نمازی بھی بہت مل جائیں گے جی، روزے دار بھی ملیں گے، کمی معاشرت اور معاملات میں ہے۔ معاشرت تو ہمارے قریب سے ہوا کی طرح بھی نہیں گزری کہ معاشرت کیا چیز ہوتی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزوں کے لیے سن لیں، آج تو میں نے جان بوجھ کے ذرا تاخیر کی، تو رمضان میں انشاءاللہ ٹھیک 1:45 بجے جمعے کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں۔ رمضان میں روزہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے روزوں میں زیادہ اوقات ہم عبادات میں گزاریں گے، تو وعظ و نصیحت 2 گھنٹہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے والے ہوں تو ایک جملہ بھی کافی ہے، نہ عمل کریں تو سارا قرآن ابو جہل کے سامنے تھا، اترا ہی ان کے سامنے تھا، ابو لہب کے سامنے تھا، یہی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے سامنے تھا، لیکن قسمت میں بدبختی تھی، سامنے اترتا دیکھ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ایمانوں کی خیر مناؤ، ٹھیک ہے؟ ایمانوں کی خیر مناؤ۔ چاروں طرف سے کفر اس وقت ہم پہ پنجے گاڑنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، امت مسلمہ کے لیے کرو، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بالخصوص کسی حال میں دعا کو مت بھولو، اور دعا میں کیا کہو؟ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی، تہذیبی سرحدوں کی، ثقافتی سرحدوں کی اور فکری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یہ 5 ستون ہیں، اچھا یہ 5 طرف سے اس وقت ہم کافروں کے نرغے میں ڈرامے کیا دکھائے جا رہے ہیں آپ کو؟ پاکستان کے چینلوں پہ ڈرامے کیا چل رہے ہیں؟ وہ ہماری تہذیب اور ثقافت ہے؟ بولو نا، ٹیلے کی ہوگی دردے کس بولو مرساں انجنی ہے کہ دھیان مرساں
جی بڑے بڑے آئے تو مر گئے تو اسی کیشیاں تو مر گئے سا تو کچھ بھی اسی نہ سے اللہ کا دین تھا، ہم نہیں ہوں گے اللہ کا دین ہوگا۔ میرے سمیت ہر شخص دماغ سے یہ کیڑا نکال دے کہ پتہ نہیں میں آتے دین دو کرداں تو اسی نہ ہویا تو اللہ کا دین پھر بھی اسی انشاء ہم نہیں تھے، اللہ کا دین تھا۔ یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میں یہ رکھو گے تو انشاءاللہ راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ